الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانم. عرض تبریک دارم میلاد هشتمین امام از سلاله پاک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تبریک دهه مبارک کرامت. سب سے انشاءالله پروفسور غلام یحیی انجم هم به ما خواهند پیوست. جناب شمیم الله آبادی شاعر اهل بیت، جناب ابوهدی شاعر اهل بیت، شاعر و عاشق رسول الله، جناب ضیا شولستگی ترجمه‌اش گذاشت، حجت الاسلام و الاسلام جناب حاجی های سعید نعیم عباس عابدی. و از آن جهت که این دو بزرگوار به کرامت مشهور هستند، صفت حضرت معصومه سلام الله علیها هست کریمی اهل بیت. برای همین این دهه رو به خاطر کرامت این دو تا بزرگوار دهه کرامت نامگذاری کردن. اس کا جو اور رجب المرجب 200 ہجری کو مامون کے کارندوں کے ساتھ آپ عازم سفر ہوئے. اس سفر کے لیے بصرے اور اہواز کا غیر معروف راستہ اختیار کیا گیا، لیکن اس راستے میں بھی نیشاپور ایسا مشہور شہر پڑتا تھا. مورخین کے بموجب آپ کی سواری نیشاپور کے قریب پہنچی تو شہر کے علماء و فضلاء اور عام مسلمان استقبال امام کے لیے بیرون شہر حاضر ہوئے. جب امام کا مرکب شہر کے چوک میں پہنچا تو کثرت ازدحام سے شانہ چھل رہا تھا. امام کو نقرۂ عماری پہ سوار کیا گیا تھا جس کے چاروں طرف پردے لگے ہوئے تھے. اس وقت امام المحدثین حافظ ابو ذرا رازی اور محمد بن اسلم طوسی کے سربراہی میں اہل علم و حدیث کی ایک جماعت خدمت میں حاضر ہوئی اور امام کی خدمت میں عرض کیا: اے سید السادات، اے امام الائمہ، اے مرکز طہارت، آپ کو رسول اکرم کا واسطہ، اپنے اجداد کے صدقے میں ہمیں اپنے دیدار کا موقع فراہم کیجیے اور اپنے جد امجد کی کوئی حدیث بیان فرمائیے. امام نے عماری کے پردے اٹھا دیے جانے کا حکم دیا. آپ کے زیارت کے اشتیاق میں مجمع کا عجب حال تھا. سواری کی مہار محمد ابن رافع احمد ابن حارث، یحییٰ ابن یحییٰ اور اسحاق تھامے ہوئے تھے. لوگ عماری اور سواری کا بوسہ دے رہے تھے، کچھ رو رہے تھے، کچھ زمین پر تڑپ رہے تھے. علماء نے عقیدت مندوں سے خاموش رہنے کی اپیل کی. شور و غل تھما تو امام نے ان الفاظ میں حدیث کا آغاز فرمایا. ترجمہ: مجھ سے میرے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم نے بیان فرمایا، ان سے امام جعفر صادق نے، ان سے امام محمد باقر نے، ان سے امام زین العابدین علیہ السلام نے، ان سے امام حسین سید الشہداء نے، ان سے علی مرتضیٰ نے، ان سے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. خب از همینجا ورود میکنیم به موضوع بحثمون. خیلی مختصر، باید در شناخت و فهم دین اونقدر اطمینان و اتقان داشته باشیم که در اون سستی راه پیدا نکنیم. اور پردے الٹوا کر فرمایا: بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا. کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کا فائدہ ایک شرط اور چند شروط کے ساتھ حاصل ہوگا. اس حدیث کو قلم بند کرنے میں 24,000 قلمدان استعمال کیے گئے. امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ یہ حدیث جن اسناد و اسما کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اگر انہیں مجنون پر پڑھ کے دم کر دیا جائے تو ضرور اس کا جنون رخصت ہو جائے گا اور وہ اچھا ہو جائے گا. ابو القاسم کا بیان ہے کہ ساسانہ کے رہنے والے بعض روسا نے جب اس سلسلے حدیث کو سنا تو اسے سونے کے پانی سے لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیا اور وصیت کی کہ اسے میرے کفن میں رکھ دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. ایسے ہی ایک شخص نے خواب میں باخبر کیا کہ خداوند عالم نے ان اسما کی برکت سے مجھے بخش دیا ہے. فرقہ امامیہ اسی لیے کفن میں شہادت نامے کے اندر اسماء معصومین لکھتا ہے اور تلقین میں ان اسماء مقدس کی یاد دہانی ہوتی ہے. یہ بھی عمل ضروری ہے حمد و ثنا کے ساتھ. یہ بھی عمل ضروری ہے حمد و ثنا کے ساتھ. ذکر رضا بھی کیجیے ذکر خدا کے ساتھ. یہ بھی عمل ضروری ہے حمد و ثنا کے ساتھ. دیکھیں یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے ساتھ کہ کتنا قریب رشتہ ہمارا خدا سے ہے. کتنا قریب رشتہ ہمارا خدا سے ہے.
ہم ہیں رضا کے ساتھ، رضا ہے خدا کے ساتھ. کتنا قریب رشتہ ہمارا خدا سے ہے. ہم ہیں رضا کے ساتھ، رضا ہے خدا کے ساتھ. ہم ہیں رضا کے ساتھ، رضا ہے خدا کے ساتھ. اے شیخ تو بھی کر لے ثنائے علی رضا، ہوگا تیرا شمار بھی اہل ولا کے ساتھ. تو نے نماز عشق رضا گر نہیں پڑھی، ہوں گے تمام سجدے قضا اس قضا کے ساتھ. ہوں گے تمام سجدے قضا اس قضا کے ساتھ. مولا کی عظمت میں چار میں سے اسی اس کو دیکھیں آگے کا شعر پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ نکلے نماز عید کو اس شان سے رضا، نکلے نماز عید کو اس شان سے رضا، ایثار و صبر و ضبط و تحمل وفا کے ساتھ. نکلے نماز عید کو اس شان سے رضا، ایثار و صبر و ضبط و تحمل وفا کے ساتھ. ہر ایک چاہتا تھا زیارت نصیب ہو، مجمع تھا ایسا جیسے حبیب خدا کے ساتھ. ہر ایک البته وقتی که گوش کردید تحلیل کنید. فیتبعون احسنه، یعنی تحلیل کنید ببینید کدوم بهتره پیروی کنید. البتہ جب آپ اس کی بات سنیں تو آپ کے اندر یہ تجزیہ اور انالیسس کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس میں کون سی بات قابل اتباع ہے. سومین اصل قرآنی اینه که علمی عمل کنید، احساسی عمل نکنید، احترام بگذارید. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. شما به خدایان دیگران دشنام ندید، اهانت نکنید، چون اونها هم به خدای شما اهانت میکنن. رعایت احترام و اصول علمی در مناظره و گفتگو، این سومین اصل حاکم بر گفتگوهای قرآنیه. اور تیسری بات جو گفتگو اور مذاکرات کے لیے ہمیں قرآن نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی احترام کی فضا برقرار رکھیں اور اس سے بات کریں، اور ایک دوسرے پہ سب و شتم نہ کریں اور انتہائی علمی اپروچ سے بات کریں. چهارمین اصل و آخرین اصل در گفتگوهای قرآنی این است که شرایط شما با شرایط رقیب که گفتگو میکنید شرایط مساوی باشه. چوتھی اور آخری بات جو ہمیں اون یعنی شنید، یستمع یعنی با اراده گوش میکنه. فیسمعون القول نیست، فیستمعون القول، یعنی شما باید به حرف گروه مخالف به ادیان دیگر گوش کنید و نظرات او رو تحمل کنید. اور دوسری جو بنیادی چیز ہو بہت زیادہ ڈفرنس اگر ہوگا تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. ظاہر ہے کہ پیغمبر کو جب حکم ہے تو یقیناً اس آیہ کریمہ پر بناء احسن پیغمبر اسلام نے عمل کیا ہوگا نہیں کہہ سکتے ہیں، تو شک کی منزل ہے. کیا، اور جب کیا تو یہی سنت رسول بھی ہے کہ ہم حکمت کے ذریعے سے، موعظے کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیں. اور یہ سیرت جو ہے ظاہر ہے کہ اگر ملے گی تو رسول اسلام ہی کے گھرانے میں ملے گی. یہ روش تبلیغ جو وراثت میں ہمارے رسول اسلام کے بعد منتقل ہوتی رہی ہمارے ائمہ کی طرف، اور اسی سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی کو امام رضا علیہ السلام کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ درجنوں کتابیں بلکہ 20 کتابیں امام رضا علیہ السلام سے متعلق ہے، چھوٹی بڑی، وہ اپنے مطالعے میں رکھیں. میں بھی نوٹ کر کے بہت کچھ لایا ہوں، لیکن اب وقت اتنا نہیں ہے. مجھے 15 سے 10 منٹ محدود کیا گیا، میں نے گھڑی میں دیکھی تھی، اس لیے میں صرف مولا کا جو قول ہے اس کو دہرا دینا چاہتا ہوں، اور اس سے ایک دو نتیجے جو میں نے لیے ہیں کہ گفتگو اور حکمت امام رضا علیہ السلام کی. خود آپ کیسے گفتگو فرماتے ہیں، آپ کیسے لوگوں کو دعوت دیتے تھے حق کی، کس طریقے سے اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنے حکمت عملی کے ذریعے سے، اپنے کردار اور کریکٹر کے ذریعے سے آپ اپنی طرف لوگوں کو کی نگاہوں پہ جلب کر لیتے تھے، کس طریقے سے آپ جو ہے ان کو اپنا بناتے تھے، اور کیسے آپ کا اثر ہوتا تھا، اور کتنی حکمت آمیز باتیں آپ کیا کرتے تھے. مولا فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے، اور اس کا دشمن اس کی نادانی اور اس کا
خلاف تھے اور ہیں، اور خاص طور سے اس کا ٹکراؤ ملوکیت اور بادشاہت سے رہا، اس لیے کہ ان کی آزادی ان کے لیے خطرہ تھی۔ لہذا جیسا کہ آغائے صالح صاحب نے فرمایا، ائمہ نے جو کارنامے انجام دیے، ہم کو اس دور کی تاریخ پر بھی نظر کرنی چاہیے۔ اس کا ماحول اس ایئر کنڈیشن روم کی طرح سے نہیں تھا، بلکہ اسٹیٹ آرگنائزڈ ٹیررزم تھا کہ جس میں ان علماء نے کام کیا۔ تیسری چیز جس کی طرف آغائے صالح نے اشارہ کیا، تراجم کی طرف، تو تراجم کرنا تو آسان ہے، لیکن تراجم میں جو زہر ہے اس کا توڑ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ارباب لغت نے حکمت کے معنی مندرجہ ذیل بتائے ہیں۔ نمبر 1، اعلیٰ ترین علوم کے ذریعے اعلیٰ ترین اشیاء کا علم۔ نمبر 2، دانائی، علم اور معرفت۔ نمبر 3، عدل اور انصاف۔ نمبر 4، ایسا کلام کہ جس کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ نمبر 5، اصابت رائے۔ نمبر 6، علت فلسفہ۔ مثلا کہا جاتا ہے مل حکمت و فی ذالک، اس چیز میں کیا حکمت ہے، اس کام کی کیا وجہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ طب، اسی بنا پہ اکثر طبیب کو حکیم بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 8، دانش مندانہ بات۔ نمبر 9، کیمیا اور طب کو علم الحکمت بھی کہا جاتا ہے۔ حکمت کا صحیح ترین ترجمہ دانش مندی ہے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا میں کہا گیا ہے کہ حکمت اس کلام کو کہتے ہیں جو انسان کو جہالت سے روکے اور اس سے بچنے میں مدد کرے۔ حکمت دراصل ایک ایسا عظیم اثاثہ ہے جس کی قدر و قیمت، وزن و اہمیت کا احساس ہر طبقے میں ہے، چاہے اس طبقے کا تعلق کسی بھی فرقے، مذہب، مسلک یا نظریے سے ہو۔ فلسفہ جس کی اساس فکر و نظر، تعقل و تدبر، مشاہدت و تجربات، فہم و بصیرت اور عقل و دانش پر ہے، وہ بھی حکمت سے وابستہ ہونے کو اپنا طرح امتیاز سمجھتا ہے، اور نہ صرف اس پر فخر کرتا ہے بلکہ اس کی ترویج، تشویق اور تبلیغ پر اپنی پوری توانائی صرف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس کی نگاہ میں حکمت احوال موجودات کو بقدر طاقت بشری جاننے کا نام ہے۔ فلسفیانہ پس منظر میں حکمت کی تشریح کے سلسلے میں کئی مفاہیم سامنے آتے ہیں۔ اس معنی کر میں اپنے کو خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی، امام علی رضا، آپ اردو کے اساتذہ ہیں، طلبہ سبھی جانتے ہیں کہ لفظ ایک موضوع ہوتا ہے، ایک لفظ محمل ہوتا ہے۔ موضوع جس کا معنی سمجھ میں آ جائے، محمل جس کا معنی سمجھ میں نہ آئے۔ بہت دیکھا جاتا ہے، قلم ولم بھی ہوتا ہے، کتاب وتاب بھی ہوتا ہے، روٹی ووٹی بھی ہوتی ہے، لیکن علی ایسا پیارا نام ہے کہ اس کو محمل بناؤ تب بھی موضوع بن جاتا ہے۔ علی کو پلٹو گے تو ولی ہو جائے گا، ولی کو پلٹو گے تو ولی ہو جائے گا، معنی اپنا ہمیشہ اس کا برقرار رہے گا۔ تو یہ علی کی ذات گرامی ہے اور یہ اس کا فیضان کرم ہے کہ علی کا فیضان اس طرح سے جاری و ساری ہے۔ آٹھویں امام تک 3 روزوں کے نام علی تھے، اور ظاہر ہے کہ مولا علی کا فیضان سب میں شامل تھا۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، شہر علم سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی اور باب علم مولا علی تھے۔ آپ اس کمرے میں آئے ہیں، اگر ہم اس کے شہر علم کا تصور کریں تو ایک مرتبہ ہم لوگوں سے ملاقات کر لیں گے، لیکن اس دروازے سے آپ کو 2 بار گزرنا پڑے گا، ایک مرتبہ آتے ہوئے اور ایک مرتبہ جاتے ہوئے۔ تو مدینۃ العلم سے ملاقات تو 1 بار، لیکن باب العلم سے ملاقات 2 بار۔ یہ اس بات کا فیضان ہے کہ آپ شہر علم سے جب تک رابطہ نہیں قائم کرو گے، آپ کبھی تعلیم یافتہ ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ غور کیجئے
یہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم ذات گرامی علی، تعلیم کے تے کو الگ کر دیجئے اور آخر سے میم کو ہٹا دیجئے، کیا رہ جائے گا؟ صرف علی رہ جائے گا۔ تعلیم کے تے کو ہٹا دیجئے اور علیم تعلیم کے میم کو نکال دیجئے، بیچ میں علی رہ جائے گا۔ اب علی کو اس تعلیم سے نکال لیجئے تو کیا بچے گا؟ صرف تم بچو گے، اور تم کے معنی کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو معلوم اگر تم معنی دار بننا ہے، قابل عظمت بننا ہے، باوقار بننا ہے، تو علی سے رشتہ اس طرح رکھنا ہر ضروری، ہر حال میں ہے۔ تبھی آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہو، کامراں ہو سکتے ہو۔ علی کو دور رکھ کر کے، علی کو نکال کر کے اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہو تو ممکن نہیں، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ۔ تو یہ علی کے کرم اللہ تعالیٰ علیہ کریم کی وہ ذات گرامی ہے۔ حضرات گرامی، آپ رضا بھی تھے، جس سے خدا بھی راضی تھا، جس سے بندے بھی راضی تھے۔ کیوں رضا نام رکھا گیا؟ لوگوں نے کہا کہ مامون نے یہ نام دیا، لیکن آپ کے فرزند جمت فرماتے ہیں کہ آپ سے مخالفین بھی راضی تھے، آپ کے موافقین بھی راضی تھے، جس کی طرف اشارہ مولانا عبد الرحمن جامی نے ان لفظوں میں کیا ہے کہ امام علی نام علی نسب، امام علی نام علی نسب، پناہ عجم مقتدائے عرب، ازو بود راضی جہاں آفری، ازو بود راضی جہاں آفری، ازاں روز رضا گشت پورا لقب۔ یعنی علی ایک ایسا نام تھا، رضا ایک ایسا نام تھا کہ خدا تو جس سے راضی تھا، اور جس سے خدا راضی ہو جائے ظاہر ہے تک کائنات اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایک شعر لکھا کر مل جاتا ہے کہ کچھ مشہد کی سرزمین پر بحمد اللہ مجھے بھی 3 بار حاضری کا اتفاق ہوا ہے، اور جب بھی اتفاق ہوا نکلنے کی طبیعت نہیں چاہتی تھی کہ کب کون سی تمنا، کب کون سی مراد وہاں پوری ہو جائے۔ بہت ساری تمنا لے کر گیا تھا، بہت ساری مرادیں بھی لے کر گیا تھا، کچھ پوری بھی ہوئی، کچھ انشاءاللہ اس تمنا کی خواہش میں جانے کا موقع ملے گا۔ کچھ لمحے گزار آیا ہوں مشہد کی زمین پر، کچھ لمحے گزار آیا ہوں مشہد کی زمین پر، اب دل میرا لگتا نہیں ہے کہیں اور کہیں پر، اندازہ ہوا مجھ کو یہ مشہد میں پہنچ کر، اندازہ ہوا مجھ کو یہ مشہد میں پہنچ کر، یوں لگتا ہے کہ جنت اتر آئی ہے زمین پر۔ وہ مقدس بارگاہ ہے امام رضا کی، اللہ تعالیٰ اس کا فیضان ہم سب کو عطا کرے۔ یہ جو چیزیں ہیں ہمیں اصل میں خود امامت کے سلسلے میں بات کرنی چاہیے۔ امامت کیا ہے، ہمارا امام سے تعلق کیا ہے؟ ہمارا تعلق امام سے دین لینے کا ہے، چونکہ بعد نبی تکمیل نبوت کا نام امامت ہے۔ جب نبی دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بغیر اس کے نہیں جاتے کہ اپنے بات کسی کو بتا کر نہ جائیں کہ میری بات کون ہے۔ یہ حضور نے اتنا ہی ضروری سمجھا، جتنا پورا اسلام بتانا ضروری سمجھا، اتنا یہ ضروری سمجھا کہ میں نہیں ہوں گا تو تمہارے سامنے کون ہوگا، وہ کس کوالٹی کا آدمی ہوگا، وہ کس طرح کا ہوگا، یہ نبی نے حضور نے بتانا ضروری سمجھا، اور یہ ہمیں بتایا بھی۔ اس کے بغیر آپ دنیا سے نہیں گئے، جس کے اوپر غدیر کا پورا واقعہ اور غدیر کا نظام گواہ ہے۔ یہ غدیر نہیں ہے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے جو ہماری آئیڈیالوجی کو، ہمارے عقیدے کو، اس کو طے کرتا ہے۔ چونکہ یہاں پہ الحمدللہ سب خوش عقیدہ لوگ ہیں، سب خوش عقیدہ علماء یہاں اور اسکالر موجود ہیں، لہذا میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے بات کسی ایک طرف کو زیادہ جھک جائے۔ لیکن میں یہ حق تو پہنچتا ہے کہ میں چونکہ خود شیعہ ہوں، اثنا عشر ہوں، لہذا مجھے اس بات کے کہنے کا حق پہنچتا ہے کہ میں اپنی بات کہوں۔ تو دیکھیے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود امامت کو پہچانوائیں۔ امامت کیا ہے؟ امامت ایک منصب ہے، اور امامت ایک ایسا منصب ہے کہ جو نبی کے فوراً بعد اس طرح شروع ہوتا ہے بلا فاصلہ کہ نبی نہ ہو دنیا میں تو امام کو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی پہنچا کر گئے، جو حضور پاک پہنچا کر گئے ہیں، وہ اگر امت کو ضرورت پڑے تو امت کہاں جائے، کس دروازے پر جائے، کس سے معلوم کرے کہ ہمیں دین لینا ہے نبی کے بعد، ہم کس سے لیں؟ تو ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ وہ اس کے بعد نبی کے جب امت وہاں تک پہنچے تو اس کے پاس سارا دین ہونا چاہیے، اس میں سارا مذہب ہونا چاہیے، ساری شریعت اس کے پاس ہونی چاہیے۔ ایسی اگر کوئی شخصیت ہے تو بلا اختلاف، جیسا کہ ابھی حضرات نے احادیث کے ذریعے سے اس طرح رہنمائی بھی فرمائی ہے، انا مدینۃ العلم ولی الباب، اس سلسلے کی، اس عظمت کی کوئی حدیث
किसी और के लिए मसलन नहीं मिलती। तो दरवाज़ा और दरवाजे का मतलब और नबी शहर, तो उम्मत का ताल्लुक क्या है आखिर से, उम्मत को कैसे वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये सारा सिस्टम इस हदीस में बताया गया। तो मैं ये अर्ज करता हूँ आपसे कि हमें क्या लेना है, क्या करना है हमें। हम आज वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक हमें नहीं भेजा गया था। हम कहाँ तक पहुँच गए? हम वहाँ पहुँच गए जहाँ तक नहीं भेजा गया था। हमारा ताल्लुक इमाम से किस तरह का है? दीन लेने का है, शरीयत लेने का है, मजहब लेने का है। हमारा खाली ये नहीं है कि उनसे बस गए जाके जैसे मज़ार पे कहीं पैसे चढ़ा दिए, कहीं तबरुक चढ़ा दिया, कहीं कलावा बांध दिया, कहीं डोरी लगा दी। हमारा ये नहीं है उनसे। हमारा ताल्लुक उनसे दीन और अकीदे का है कि जब हम दीन में हों तो हम क्या करना चाहिए हमें। इसीलिए हुजूर ने पहले इंतजाम किया जब दुनिया से जाने लगे कि तुम्हें दीन मेरे बाद किससे लेना है, कहाँ से लेना चाहिए और किससे लेना चाहिए, हुजूर ने बताया। इसलिए मैं आपसे इन अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ कि हमारे आइम्मा ने किन किन मसाइल को और कैसे हालात में दीन हम तक पहुँचाया है। ये इमाम रजा के ऊपर चूंकि सेमिनार है, उनको ये मौका मिल गया कि वो दरबार तक बादशाह की एक जरूरत थी कि जो वो बादशाही चाहता था कि ये उनको बुलाए अपनी किसी गरज की वजह से।